تو بنا کسی تمہید کے، بنا کسی تاخیر کے نئے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور ہماری بزم کے سبھی ستارے آپ کو یادوں کی اس رہ گزر پر لے کے جائیں گے جہاں سے ہم سبھی کسی نہ کسی دور میں گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گی عبداللہ بھائی سے، جو ہمیں 60s کے دور میں لے جائیں گے۔ عبداللہ بھائی ویسے تو سائنٹسٹ ہیں، لیکن انہوں نے AMU کی اور اردو کی جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اس کا لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بس ایک یہ بتاتی چلوں کہ عبداللہ بھائی نے پہلی علی گڑھ ایسوسی ایشن 1975 میں واشنگٹن ڈی سی میں قائم کی، اور سر سید ڈے پر مشاعرہ کرنے کی روایت بھی انہوں نے ہی قائم کی۔ تو میں اس شعر کے ساتھ عبداللہ بھائی کو دعوت دیتی ہوں۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ انت اللہ اور مہربان الفاظ کا۔ دوسرے شکریہ جو ہے بیوٹیز آف علی گڑھ کا، کہ انہوں نے اس عمر میں بھی مجھے یاد کیا۔ آپ بقول چچا غالب کہ مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس دم، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، تو میں حاضر ہوں۔ علی گڑھ کا چکر کچھ ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، علی گڑھ چھوڑتے ہیں، لیکن علی گڑھ نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں، آگے مجھے جگنو خان جو ہیں ان سے مل کر کے اس بزم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ بہت زمانے کے پہلے یہاں تھے وہ، اور تمام لوگوں کا شکریہ بھر کر۔ تو علی گڑھ کی بات ہو رہی تھی۔ علی گڑھ جو ہے کچھ میرے نزدیک ایسے ہی کہ جیسے لوگ جب دنیا چھوڑتے ہیں نا تو ان کا جسم ہی رہ جاتا ہے، روح چلی جاتی، لیکن جب علی گڑھ کوئی چھوڑتا ہے تو جسم چلا جاتا ہے، روح اس کی وہیں رہ جاتی۔ اور حنیف اکبر صاحب جو ہمارے ہاں پہلے مشاعرے میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہاں تھے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ چلے تو آئے ہیں اپنا وجود لے کر ہم اپنی روح علی گڑھ میں چھوڑ آئے ہیں۔ بہت خوب۔ اور یہ شاید یہ روح چھوڑنے کا چکر جو ہے وہ اس لیے ہے، میں ذرا سے تمہید میں اس لیے ہوں کہ وہ بات جو ہے وہ تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ جو روح چھوڑنے کا چکر ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ ذاکر علی خان صاحب مجھے یاد آ گئے، میں ہر چیز پیرافریز کر رہا ہوں، لوگوں کے ایگزیکٹ جملے نہیں یاد ہیں، لیکن ذاکر صاحب جو تھے ظاہر ہے کہ علی گڑھ کے ایک بڑے نامور شخصیت تھے، جنہوں نے ضلع نظامی صاحب ساتھ مل کر کراچی میں سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کی۔ ہاکی کے بڑے اچھے پلیئر تھے۔ تو انہوں نے ایک جگہ علی گڑھ کے بارے میں لکھا ہے کہ علی گڑھ جو ہے وہ ماں کا آنچل بھی ہے اور باپ کا کاندھا بھی ہے، بھائی کا دست بازو بھی ہے، اور علی گڑھ جو ہے گھر کا آنگن بھی ہے، کھیل کا میدان بھی ہے، اور وہاں جو ہے وہ جو نصاب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جو آخر کی یہ تمام ماحول مل کر کے وہ زندگی کی کتاب پڑھنے کے بعد جو آدمی نکلتا ہے، یہ تمام چیزیں مل کر کے جو ہے ایسا گلو کر دیتی ہیں کہ آدمی اس سے نکل نہیں پاتا، اور اسی کے مارے ہوئے ہم سب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں علی گڑھ کی گرلز کالج کا جو میرا تجربہ ہے اس کا تذکرہ کروں، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے اس زمانے کا جو ماحول تھا یونیورسٹی کا، وہ میں وہاں پہ علی گڑھ گیا تھا 57 میں، اور میں 67 تک تھا، اور وہاں پہ آج بھی لڑکیاں جو گریجویٹ اسکول میں آتی ہیں تو آتی تھیں کیمپس پہ پڑھنے کے لیے۔ تو ٹائم کس طرح سے بدلتا ہے، 57 میں جب ہم گئے ہیں تو اس وقت تقریباً میرے خیال سے 2 درجن لڑکیاں شاید ایسی رہی ہوں گی جو بغیر برقعے کے کیمپس پر آتی تھی، اور 67 میں جب چھوڑ رہا تھا تو 2 درجن ایسی تھیں جو شاید برقع پہنتی رہی ہوں، اور باقی سب بغیر برقعے ہو گئی تھی۔ اور بھی کل جاوید دانی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ اب تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کر کے کینیڈی سینٹر کی لان پر گپیں بھی مار لیتے ہیں۔ تو یہ
ظاہر یہ چینج آنا تھا. اور یہ ذاکر صاحب کے زمانے سے، ہمارے ذاکر حسین صاحب جب وائس چانسلر تھے اس کے زمانے سے ہوا. ہمارے زمانے میں ہم نے بہت سے اساتذہ، بڑے بڑے اردو کے اسکالرس، ان کی گیلیکسی بہت لمبی ہے. اور ہمارے زمانے میں جو ہاکی کی ٹیم تھی اس میں 3 پلیئر جو تھے انڈیا کے اولمپئنس میں سے تھے. تو وہ تمام چیزیں یاد ہیں. لیکن میں یونیورسٹی میں گرلس کالج میں آنے سے پہلے جو اس کو جو ورلڈ سٹی یا شہر ممنوعہ جو تھا ہم لوگوں کے لیے، میل اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں اس کے ماحول کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ماک کنوکیشن ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. اس میں ایک ماک کنوکیشن مجھے یاد ہے جس میں ہمارے فاروق بھائی جو اٹلانٹا میں ہیں، وہ اس میں طیب جی بنے تھے. طیب جی کی وائس چانسلرشپ میں تھا یہ. اور اکرم شیروانی ایک میرے کلاس فیلو تھے، شاید امتل کے رشتے دار رہے ہوں. تو وہ جو ہے میرے کلاس فیلو تھے. تو وہ ایک چیف گیسٹ کے رول میں آئے تھے، ایک نواب بن کر کے، ویسے ہی شیروانی، ویسے ہی اٹائر پہن کے. تو ان کا جو خطبہ تھا صدارتی، اس کے چند چیزیں میں پیرافریز کر رہا ہوں، کچھ اس طرح کی تھیں کہ اس ڈیویلویشن کی ایج میں آپ نے میری قطب مینار جیسی شخصیت کو پہچانا اور مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں آپ سے باتیں کروں. لیکن مجھے آپ سے ذرا سا شکوہ بھی ہے کہ آپ نے جو میرے سواری کے لیے جو تاگا بھیجا تھا اس کی چولیں ڈھیلی تھیں، اور ان چولوں سے جو کیلیں نکلی ہوئی تھیں وہ سڑک کے گڈھوں میں جب بھی پڑتی تھی تو میرے ساتھ چھیڑخانی کرتی تھی. اور اس سفر میں جب میں قریب آیا، وہ زیادہ بہتر زبان تھی، میں تو اپنی زبان میں بول رہا ہوں اس وقت یاد سے. تو وہ جب میں قریب آیا لال ڈگی کے پاس، اور لال ڈگی کا یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ یونیورسٹی روڈ سے جو کنیکٹ کرتی ہے میرس روڈ کو، ایک روڈ جاتی تھی اور پیچھے والا گرلس کالج کا گیٹ بھی اس پہ آتا تھا. کہ لال ڈگی کے پاس پہنچا تو وہاں بہت سارے پولیس تعینات تھی. جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا اس پہ یونیورسٹی بل کا بلا لگا ہوا ہے. تو ہم نے تانگا رکوا کے پوچھا کہ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فصل بہارا کی رکھوالی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پھول نہیں ٹوٹتے یا کلیاں نہیں چٹکتی؟ آگ بچا کے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تھا اس زمانے کا ماحول گرلس کالج کا کہ بھائی کس طرح سے لوگ. میں جہاں تک میری بات ہے کہ میں نے ذرا کود پھاند کے جلدی پڑھائی کر لی تھی. تقریباً میں نے جب ایم ایس سی کیا ہے تو شاید میری عمر شاید کیا 19 برس کی تھی، اور مجھے بہت جلدی جمیل صاحب نے لیکچرر بنا دیا. ان کی مہربانی. اور اس بیچ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں 3-4 سال تک ہم نے پڑھایا، کھیلے کودے بھی. والی بال ٹیم میں تھا میں، اس کی کپتانی کی، اس کی کوچنگ بھی کی. بہرکیف یعنی غرضے کی ہر طرف یونیورسٹی کے اور بھی کلچرل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے. جب ہم کو جمیل صاحب نے لیکچر بنایا تو انہوں نے کہا کہ تم کو جا کر کے 1 سال کے بعد گرلس کالج میں اسٹیٹسٹکس کا اس کورس میں نے انٹروڈیوس کر دیا، وہ پڑھانا. اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک کورس اور دے دیا میتھمیٹکس کا، اس چیلنج کے ساتھ کہ اب لڑکیاں جو ہیں وہ ایم ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھنے نہیں آتی ہیں، تو تم اگلے سال کم سے کم 3 لڑکیوں کے یہاں ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو بہرکیف ہم صاحب گئے، جب سمجھ لیے کہ جیسے شہر ممنوعہ کا ویزا مل گیا ہمیں، بہت خوش. اور اپنی تیاری واری کر کے، ایک چھوٹی سی سائیکل تھی ہمارے پاس جس میں بریک کی جگہ پہ میں اپنا پیر استعمال کر لیتا تھا. اس میں پہنچ کے جب پہنچے ہیں تو اس نے چپراسی نے گیٹ کھولا اور ہم بڑی شان سے ایسے داخل ہوئے جیسے معلوم تھا کسی قلعے کو فتح کر لیا. لیکن جیسے ہی پہلا ایک گروہ آیا لڑکیوں کے سامنے تو ساری جو ہے شیر جو ہے وہ بالکل سے بلی بن گیا اور ایک دم سے سہم گیا. اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ مائنارٹیز جو ہیں ان کا رول کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم جیسے لڑکیاں سہمی رہتی اسی طرح سے اگر کوئی اکیلا آدمی پھنس جائے. اور اس وقت ایک سلطان صاحب تھے سائیکالوجی میں، اور دوسرے بیچ میں لوگ آتے رہتے تھے. عشرت عزیز صاحب نے پڑھایا تھا انگریزی وہاں پہ مجھ سے پہلے. تو بہرکیف
ہم گیٹ میں گئے صاحب، چلے گئے کلاس میں، کلاس سے واپس آئے تو ہماری سائیکل میں ہوا نہیں رہ گئی، تو پریشانی، ہم نے کہا شاید کوئی غلطی ہو گئی، کہیں پنچر، اس کو ٹہلاتے ولاتے لات پھاند کے لے گئے، میں میرس روڈ پہ کہیں چیک کرایا، دوسری بار جو ایک ہفتے کے بعد پھر کلاس میں آئے، پھر ہوا نکل گئی. تو اب میں نے جا کر دیکھا تو اس نے کہا صاحب کوئی بات نہیں، ہر بار آپ چلے آتے ہیں یہاں پہ. تیسری بار جب نکلی تو میں ان کے پاس چلا گیا، ممتاز آپا پرنسپل تھی، تو بہت ہم جا کر کے منہ گرا کر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، اور وہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے گردن اٹھائی، کہنے لگے کہیے. میں نے کہا ممتاز صاحب آپا ایسے ایسے ہے، میں کلاس میں جاتا ہوں، ہوا کوئی سائیکل کی نکال دیتا ہے. تو وہ بہت ہی معنی خیز انداز میں مسکرا کے کہتی بڑے پاپولر ہو رہے ہو. تو اس کے بعد سے انہوں نے گھنٹی بجائی اور ایک ان کو بلایا، ایک چپراسی کو بلایا، وہ کہنے لگے جب یہ یہاں پہ ہوں تو آپ جو ہیں وہ ان کی سائیکل دیکھتے رہیے. خیر سائیکل سے تو بچ گئے، لیکن کہیں جب بھی گزرے تو کوئی جملے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے، تو لگتا تھا یہ کہ ہم لوگ جتنا سیدھا سمجھ رہے تھے لڑکیوں کو، اتنی ہوتی نہیں. یہ میرا پہلا تجربہ تھا. پھر کچھ دن کے بعد ہمیں کلاس کے ساتھ ساتھ یہ دے دی گئی ایک ذمہ داری کہ آپ گرلس کالج میں وہ تھیں رودرا بصیر صاحبہ جو تھی نا، گیمز وغیرہ کی انچارج تھیں، کہ والی بال سکھائیے لڑکیوں کو. خیر وہ بھی کام کیا، اس میں بھی ہم زیادہ سیکھ رہے تھے بجائے سکھانے کے. غرضے کی پھر دھیرے دھیرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ایک چیز اور میں منشن کر دوں، میرے تجربے میں وہاں جو گرلز کالج کی ایک بڑا اچھا ٹریڈیشن تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، کہ جو لاسٹ ایئر میں لڑکیاں ہوتی تھی بی اے فائنل میں یا بی ایس سی فائنل وغیرہ میں، تو ان کو سب ٹیچرز جو تھیں فیئر ویل دیتی تھی، اور وہ کوئی ایک کلچرل پروگرام بھی ارینج کرتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ٹیچر ہی جو ہیں ان کو سرو کرتی تھی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے. تو وہ بھی اس دن ہم سب سے پاپولر ویٹر ہم ہی تھے. جتنی لڑکیاں تھیں، چائے لاؤ، پانی لائیے صاحب، یہ کیجیے، تو ہم بہت دوڑے تھے. تو اس پہ ممتاز ابا پھر آگے کہتی ہیں، وہ بہت خاموشی سے آئی میرے پاس ٹہلتی ہوئی، کہنے لگی کہ تمہاری پاپولرٹی کم نہیں ہوئی. تو وہ یعنی ہر ایک جو ہے کھچائی کے چکر میں رہتا تھا. وہاں پہ ہمارے زمانے میں کون، عالیہ کاظمی جو تھیں وہ پڑھاتی تھیں. عالیہ بعد میں میری پڑوسن بھی ہو گئی تھیں، پان والی کوٹھی میں پیچھے کے حصے میں وہ لوگ کرایہ دار تھے، سامنے ہم لوگ رہتے تھے. سلطان صاحب کو میں نے تذکرہ کیا، رضیہ تھیں، ذکیہ آپا تھیں، اور کیمسٹری میں یہ تھی کیا کہتے ہیں تپت کور، ڈاکٹر کھنہ تھے میتھمیٹکس میں. یہ تمام لوگ اس زمانے کے تھے. باہر کا ہم اور میں باتیں اس سے زیادہ کرنا تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہے مجھے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. اور یہ ضرور ہوا کہ جب میں چلا آیا ہوں میں سپٹمبر میں 67 میں نے چھوڑا، تو جب میں چلا آیا تو جنوری میں جو نمکدان یا جو ٹائٹل نکلتے تھے گرلس کالج میں، تو اس پہ کسی نے یہ لکھ دیا تھا جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. تو اس عزت افزائی کے ساتھ ہم وہاں سے چلے آئے. باقی مجھے چیزیں یونیورسٹی سے ریلیٹڈ تو بہت ساری کہانیاں ہیں. میرے خیال سے میں یہی بات ختم کرتا ہوں اپنی. تو چیزیں بہت بدل گئی ہیں جب سے لے کے اب تک. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی. آپ نے جو جب گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ختم نہ ہو، یہ سلسلہ ختم نہ ہو اور بس سنتے ہی چلے جائیں. لیکن پھر وہی بات کہ وقت کی پابندی ہے. جو فیس بک پہ جو کامنٹس آ رہے تھے ان کو دیکھ کے پڑھ کے لگ رہا تھا کہ سب لوگ آپ کی باتوں سے کتنا محظوظ ہو رہے ہیں. اور میں نے تو خیر اس میں سے کچھ باتیں پہلے سنی ہیں کیونکہ آپ سے یہاں پہ رابطہ رہتا ہے. جو کام کی باتیں تھی وہ نے بتائی نہیں. نہیں وہ نہیں بتائی. کام کی بات اس وقت کام کی باتیں ہو ہی نہیں رہی ہیں. جی تو اس وقت بس ہم جو ہے یادوں کی رہ گزر پہ چل رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ.